26واں پارہ ہے سورۃ الحجرات، آیت نمبر 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ماقبل بات شروع تھی اعراب کے حوالے سے، دیہاتیوں کے حوالے سے۔ یہ بنو اسد قبیلہ تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ آ کر کہنے لگے کہ دیکھیں جی، آپ تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، جس کے بعد وہ لوگ مغلوب آ کر اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، اور ہم بغیر کسی جنگ اور لڑائی کے آپ کے ساتھ اسلام لے آئے ہیں، ہم اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر احسان جتلاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آیات مبارکہ نازل فرما کے یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ ان کا ایمان کا دعوے دار بننا یہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ ابھی ایمان ان کے دل میں راسخ نہیں ہو چکا، اور جس کے دل میں ایمان راسخ ہو جاتا ہے پھر وہ یہ دعوے نہیں کرتا ہے، کیونکہ اب ان کے اعمال ایمان کے تقاضوں کے مطابق مکمل ہے نہیں۔ ہاں، ظاہری طور پر یہ کلمہ پڑھ رہے تو اس کو تابعداری کہتے اور یہ اسلام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس لیے آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے فرمایا سچے ایماندار وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور کسی قسم کے شک و شبہ کا شکار نہیں ہوتے ہیں، کبھی زندگی میں کسی موقع پہ دین اسلام کے حوالے سے کسی حکم کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار نہیں ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ جو اپنی جان اور اپنا مال لگاتے ہیں اعلاء کلمت اللہ کے لیے، کہ میری جان میرا مال یہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہے، استعمال ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ سچے لوگ ہیں۔ آج کی آیت مبارکہ میں اللہ فرماتے ہیں قل اتعلمون اللہ بدینکم، تم یہ جو دعوے کرتے رہتے ہو کیا تمہارا مراد یہ ہے کہ تم اللہ کو خبردار کرنا چاہتے ہو، اللہ کو خبر دینا چاہتے ہو، اللہ کو آگاہ کرنا چاہتے ہو اپنے دین کے متعلق کہ اب دین اسلام قبول کر چکے ہیں؟ حالانکہ اللہ کو خبر دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا علم کامل ہے، تم تو ایک انسان ہو، واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، وہ تو آسمان کی تمام مخلوقات کو جانتے ہیں اور زمین کی تمام مخلوقات اور ہر ایک کی کیفیت سے خوب واقف ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے، یعنی تمہارے جو حالات کا علم ہے وہ اللہ جانتے ہیں، کون تم میں سے زبان سے کلمہ پڑھنے والے ہیں، کون تم میں سے دل سے کلمہ پڑھنے والے ہیں، کون تم میں سے انکار کرنے والے ہیں، کون تابعداری کرنے والے ہیں، کون مخالفت کرنے والا ہے، یہ سارے احوال اللہ خوب جانتے ہیں، اللہ کو آگاہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہی اللہ جل شان کی صفات میں سے سب سے بڑھ کر صفت ہے کہ اللہ کا علم کامل علم ہے، ایسا علم دنیا میں اور کسی کے پاس نہیں ہے، اس لیے تو اللہ معبود برحق ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور علم اس درجے کا ہے کہ انسان تو انسان ہے، ایک چھوٹی سی مخلوق ایک چیونٹی ہے، اور رات کے اندھیرے میں ایک کالی چٹان ہے، وہ چلتے چلتے اس کے پاؤں کی آہٹ کو بھی سننے والا، اور اس کے پاؤں کے چلنے سے جو لکیر بنتی جا رہی ہے اس کو بھی دیکھنے والا، اور اس چیونٹی کے دل کے اندر جو خیالات ہے اس سے بھی اللہ پاک واقف ہے، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، انسانوں کے دلوں کے اندر گزرنے والے خیالات سے بھی اللہ واقف ہے۔ جسے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا انسان کے اصلاح کے لیے اتنا بھی کافی ہے کہ یہ روزانہ یہ سوچتا رہے کہ اللہ میرے دل کے اندر گزرنے والے خیالات سے بھی خوب واقف ہے، چیز ہے کہ میرا دیکھنا، میرا سننا، میرا بولنا، میرا چلنا، میرا پکڑنا، یہ تو سارے سب کچھ اللہ جانتے رہتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یمنون علیک، اے میرے نبی
یہ لوگ آپ کے سامنے آ کر آپ پر اپنا اسلام جتلاتے ہیں، جی ہم اسلام لے آئے ہیں اور بغیر جنگ کے لے آئے ہیں، جی ان سے کہہ دیجئے مجھ پر اپنا احسان مت جتلاؤ، تم اسلام قبول کر چکے ہو اپنی نفع کا، اور یہ تمہیں جو اسلام کی توفیق ملی یہ تمہاری ذاتی نہیں، یہ تو اللہ کی طرف تمہیں توفیق دی گئی ہے۔ اس اللہ فرمائے یمنون علیک ان اسلموا، یہ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کس بات کا کہ یہ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے لا تمنوا علی اسلامکم، تم مجھ پر اپنا اسلام مت جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ تم پر احسان جتلاتا ہے، ان ہداکم للایمان، کہ تمہیں رہنمائی کر دی، تمہاری رہنمائی کر دی اللہ نے ایمان کی طرف، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ اس لیے شریعت اسلام کے اندر احسان جتلانا ایک مذموم چیز ہے، اس کی کوئی مدح نہیں ہے۔ اور احسان جتلانے کے حوالے سے اللہ جل شان نے قرآن مجید کے اندر بھی بیان فرمایا، آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بھی اس کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، بعض اوقات بندہ احسان کرتا ہے کسی کے ساتھ، اور احسان کس درجے میں کرتا ہے، کسی کو کپڑے کی ضرورت ہے کپڑا دیتا ہے، کسی کو کھانے کی ضرورت ہے کھانا دے دیتا ہے، کسی کو جوتے کی ضرورت ہے جوتا دے دیتا ہے، کسی کو گھر کے کر دے دیتا ہے۔ بعض اوقات بندہ احسان تو بہت اچھا کر لیتا ہے، لیکن کبھی ایسا موقع آ جاتا ہے کہ یہ اس موقع پہ اپنے احسان کو جتلاتا ہے، اور جی میں نے تیرے ساتھ یہ کیا۔ اب جو احسان جتلانے کا عمل ہے اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر سمجھانے کے لیے فرمایا، ایسا ہوتا ہے جیسا کہ ایک چٹان ہے، اس کے اوپر کوئی مٹی پڑی ہوئی اور اوپر سے بادل آ جائے، بارش برسے، اور بارش برسنے سے اس پتھر کے اوپر سے ساری مٹی جو ہے وہ بہہ پڑے، وہ صاف ستھرا رہ جائے۔ احسان جتلانے سے انسان کے پچھلے سارے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، کچھ باقی نہیں رہتا۔ بلکہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح روایت ہے مسلم شریف کی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روایت نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ، تین بندے ہیں لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ پاک ان کی طرف ان کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے، لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، ولا ینظر الیہم، اللہ ان کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھیں گے نہیں، ولا یزکیہم، نہ اللہ پاک ان کو گناہوں سے پاک کریں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ان میں سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بندے کا جو بیان فرمایا المسبل، جو اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا ہوگا، شلوار ٹخنے سے نیچے رکھنے والا، قیامت کے دن اللہ اس سے بات چیت بھی نہیں کریں گے، رحمت کی نگاہ سے دیکھیں گے بھی نہیں، اس کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کریں گے، اور اللہ پاک اس کے لیے دردناک عذاب مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اب آج کے مسلمان سے یہ بات کرے او جی یہ کیا تنگ نظری ہے، اس میں کیا بات ہے۔ دوسرا بندہ المنان، جو احسان جتلانے والا ہوگا۔ اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جو قسمیں کھا کھا کے اپنا سودا بیچنے والا ہو، جھوٹی قسموں کے ذریعے سے اپنا سودا بیچنے والا، یہ تین بندے ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ پاک ان سے نہ بات چیت کریں گے، نہ رحمت کی نگاہ سے دیکھیں گے، نہ اللہ پاک ان کو گناہوں سے پاک کریں گے، دردناک عذاب ان کے لیے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا حد درجے سختی کے ساتھ کہ اللہ تو اس بندے کو جنت میں داخل نہیں کریں گے جو والدین کا نافرمان ہو اور احسان جتلانے والا ہو، اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ اب سب سے بڑھ کر انعام کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور بندہ پر اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، کتنے احسانات، بندہ گن بھی نہیں سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ایک ایک نعمت، ایک نوالہ لے لے بندہ، اس نوالے کے پیچھے کتنی نعمتیں اللہ نے چھپا کے رکھی ہوئی ہے۔ ہم تو آسانی کے ساتھ اللہ معاف کر لے، روٹی ہمیں پسند آئے تو کھا لیتے ہیں، پسند آئے تو پھینک دیتے ہیں۔
لیکن اس کے پیچھے زمین کا نظام، آسمان کا نظام، ہواؤں کا نظام، بادل کا نظام، زمیندار کا نظام، مل والوں کا نظام، دکانداروں کا نظام، یہ ساری چیزیں سے گزر کے آپ کے پاس ایک نوال آ کے پہنچ جاتا ہے اور ہم اس پر نخرے کرتے رہتے ہیں۔ اسے جب ایک نوال اٹھا کے کھاتے الحمدللہ، میں تو اس قابل ہی نہیں۔ لیکن وہ اللہ انسان پر اپنے نعمت کو جتلاتا نہیں ہے۔ ہاں اگر اللہ نعمت جتلا چکے اس امت پر، وہ کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ نے سب سے بڑھ کر احسان اس امت پر کیا کہ نبی آخر الزمان سے اللہ پاک نے اس امت کو نوازا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، اللہ میں یہ بیت اللہ تعمیر کر چکا ہوں، اب اس بیت اللہ کی آبادی کے لیے ایک ایسے داعی کی ضرورت ہے جس سے اس گھر کی آبادی رہے، اور وہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس لیے تو اللہ نے فرمایا وَلْأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، یہ اللہ کا سب سے بڑھ کر نعمت اس امت پر کہ اللہ نے تام کیا ہوا ہے کہ نبی آخر الزمان سے نوازا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ جب اللہ نے نعمت کی ہے، نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرتے ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ناشکری سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ اور شکر گزاری کیا ہے کہ نبی آخر الزمان کی بتائے ہوئے طریقے زندگی کو اپنانا، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا۔ بہرحال اللہ پاک نے یہاں پر کسی کو او جی میں تو نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، میں تو روزے بھی رکھتا ہوں، نہ اللہ پر بندہ کچھ نہیں، یہ تو جتلا نہیں سکتا، یہ تو اللہ کا احسان ہے۔ اب بادشاہ کسی بندے کو اپنے ساتھ وزیر لگا دے تو وزیر تو احسان نہیں جتلا سکتا بادشاہ پہ کہ میں تمہارا وزیر ہوں، بلکہ وزیر کو یہ سمجھنا چاہیے یہ بادشاہ کی مجھ پر مہربانی ہے کہ مجھے وزیر لگائے، اس کے لیے وزراء تو بہت سارے ہیں، اس کو تو میرے علاوہ بہت سارے ملتے ہیں۔ یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ نے مجھے ایمان نصیب فرمایا، اللہ کی توفیق ہے، اللہ نے مجھے نماز نصیب فرما دے، یہ تو اللہ ہی کا مجھ پر احسان ہے، مجھے ذکر کی توفیق عطا فرما دے۔ اسے بندہ اللہ جل شانہ کے احسان کو سمجھے۔ ہم تو اللہ معاف کر بعض اوقات بندہ سمجھتے ہیں، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، جب کہیں پر پھنس جاتا ہے، کاروبار میں پھنس جاتا ہے، کہیں پر جاب میں پھنس جاتے ہیں، اور جی پتہ نہیں میرے ساتھ اللہ کی کیا دشمنی ہے۔ اللہ کو تو ہمارے ذرہ برابر ایک عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ہمارے اعمال کی وجہ سے اللہ کی بڑائی میں کوئی ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوتا، اور ہماری گمراہی کی وجہ سے اللہ کی خدائی میں اور کی بڑائی میں ذرہ برابر کمی نہیں آتی ہے۔ ہم تو اگر کرتے اپنی ذات کے واسطے کرتے ہیں، ہمیں ہمارے اعمال کا فائدہ ملے گا اور ہمیں ہماری بدعملی کا نقصان ملے گا۔ اس اللہ فرماتے ہیں بل اللہ یمن علیکم، اللہ جل تم پر احسان جتلاتا ہے، ان ہداکم للایمان، کہ تمہاری رہنمائی کر دی ایمان کی طرف، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یقیناً اللہ جانتے ہیں غیب السماوات والارض، زمین اور آسمان کی پوشیدہ باتیں، تم تو ظاہر کی باتیں بتاتے ہو، اللہ تو غیب کی باتیں، پوشیدہ باتیں بھی خوب سمجھنے والا ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ نگاہ میں رکھے ہوئے ہیں ان تمام اعمال کو جو تم کرتے رہتے ہو۔ اللہ ہر ایک کی حقیقت کو جانتے ہیں، کون اخلاص پر مبنی عمل کرتا ہے، کون ریا اور دکھلاوے کے لیے کرتا ہے، کون اپنے مفاد کی بنیاد پر کوئی عمل کرتا ہے۔ ایک لا الہ الا اللہ کا پڑھنا اس واسطے کہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے، دوسرا لا الہ الا اللہ اس واسطے پڑھنا کہ میں مفاد حاصل کر لوں، پیغمبر کے ساتھ لا الہ الا اللہ کو ظاہر کر کے اس سے اپنے لیے مال غنیمت میں کچھ حصہ حاصل کر لوں۔ یہ اللہ خوب جانتے ہیں، ہر ایک کی حقیقت سے اللہ واقف ہے، اللہ ظاہراً اور باطناً تمام باتوں سے خوب واقف ہے، اس اللہ کو خبردار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، آپ کہہ دیجئے کیا تم خبردار کرتے ہو، آگاہ کرتے ہو اللہ کو اپنے دین کے بارے میں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ جل شان جانتے ہیں وہ تمام باتیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ تمام جو کہ زمینوں میں ہیں۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ جل شان ہر چیز سے خوب واقف ہیں۔ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا،
یہ تم پر احسان جتلاتے ہیں کہ اسلام لے آئے۔ قل آپ کہہ دیجئے لا تمنوا علی اسلامکم، تم ہرگز اسلام نہ جتلاؤ مجھ پر، تم مت جتلاؤ مجھ پر اپنا اسلام۔ بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ جل شان تم پر احسان کرتے ہیں، ان ہداکم للایمان، کہ تمہاری رہنمائی کرتے ہیں ایمان کی طرف، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنی بات میں۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، یقین اللہ جل شانہ جانتے ہیں زمین اور آسمان کی پوشیدہ باتیں۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ جل شانہ خوب دیکھنے والے ہیں ان تمام اعمال کو جو تم کرتے ہو۔ صدق اللہ۔